العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد إن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذین من قبلکم لعلکم تتقون صدق اللہ العظیم۔ میرے نوجوان دوستوں اور دینی بھائیوں، قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی جانب سے مخلوق کی طرف یعنی انسانوں اور جنات کی طرف ایک ایسی کتاب ہے جس میں بہت سارے پیغامات ہیں۔ قرآن کریم علم کا سمندر ہے، خالق کون و مکان کی کتاب ہے۔ اس کتاب کے بارے میں ہمیں جاننا چاہیے کہ آخر اللہ نے اس کتاب میں کون سی باتیں کہی ہیں، اللہ کا کیا خطاب ہے، اللہ کا کیا فرمان ہے، اللہ کے کیا ارشادات ہیں، ہمیں واقف ہونا انتہائی ضروری ہے۔ قرآن کریم میں بہت سارے احکامات ہیں، بہت سارے اوامر ہیں، بہت سارے پیغامات ہیں، بہت ساری نصیحتیں ہیں۔ ان سب باتوں میں ایک بات یہ ہے کہ اللہ کی عبادت کا قرآن نے جا بجا حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ یہ بات کہی ہے کہ میری عبادت کرو، میری اطاعت کرو، میری فرما برداری کرو، میری بات مانو۔ ایک سوال یہ اٹھتا ہے کہ آخر اللہ کی عبادت کیوں کی جائے، اللہ کی اطاعت کیوں کی جائے؟ اس کی وضاحت بھی قرآن نے ایک دو جگہ نہیں، میں کہوں سینکڑوں جگہ پہ قرآن کریم نے اس کی وضاحت کی ہے۔ جیسے ابھی جس آیت کی میں نے تلاوت کی، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 21 ہے، اس میں خود اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی ہے، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم، اے لوگو اپنے رب کی عبادت کرو۔ کون ہے رب؟ الذی خلقکم، جس نے تم لوگوں کو بھی پیدا کیا اور تم سے پہلے لوگوں کو بھی پیدا کیا۔ اس آیت میں غور کریں تو دو باتیں خاص طور سے ہیں۔ ایک تو یہ کہ اللہ عبادت کا حکم دے رہا ہے، اور اس کی علت اللہ یہ بتا رہا ہے کہ وہ تمہارا رب ہے۔ رب کہتے ہیں پرورش کرنے والا، پالنے والا، پروان چڑھانے والا، وہ رب ہوتا ہے۔ یہ ایسی صفت ہے، رب کی صفت ایسی ہے کہ کائنات کی جتنی چیزیں پائی جاتی ہیں، اللہ کی اس صفت کا ظہور ہر مخلوق میں ہمیشہ ہوتا ہے۔ ایک کسان زمین جوتتا ہے، بیج ڈال دیتا ہے، اب بیج پروان چڑھنا شروع ہوتا، پھر اس سے پودے نکلتے، کوپل نکلتے، درخت ہوتا، پیڑ پودے ہوتے ہو، انسان پیدا ہوتا ہے، اور پیدا ہونے کے بعد بڑھنے کا مسئلہ اور بڑھنے کا معاملہ شروع رہتا ہے۔ بلکہ یہ کہا جائے کہ شوہر بیوی کی جب تعلقات قائم ہوتے ہیں اور جب نطفہ ٹھہرتا ہے، اس کے بعد ہی پرورش کا مسئلہ شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے اس کی عبادت کرنے کی وہ ذات جو ہے وہ رب ہے، پالنے والا ہے، اور اس صفت کا ظہور ہمیشہ ہوتا ہے۔ اور وہ رب وہ ہے جس نے ہمیں بھی پیدا کیا اور ہم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا۔ اسی طرح قرآن کریم نے دوسری جگہ اس بات کی بھی وضاحت کی ہے کہ رب وہ ہے، اللہ وہ ہے جس نے ساتوں آسمانوں کو پیدا کیا، جس نے 7 زمین بنائے، جس نے سمندر بنایا، اور جس نے نہ جانے کتنی چیزیں اور کیسی کیسی چیزیں بنائی جو انسان کے دائرے علم میں اور انسان کے دائرے اختیار سے باہر ہے۔ انسان ہر چیز کو جان بھی نہیں سکتا ہے۔ اللہ کی ایسی نعمتیں، اللہ کی اتنی مخلوقات ہیں کہ انسان کے گرفت میں اور انسان کے علم میں وہ چیزیں نہیں آ سکتی ہیں۔ نعمتوں کے سلسلے میں قرآن کریم نے خاص طور سے کہا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو گن نہیں سکتے ہو۔ یہی بات اللہ کی مخلوق کی بھی ہے۔ اللہ کی اتنی مخلوق ہیں، اتنی قسمیں ہیں۔ ایک مچھلی کو لے لیجئے، مچھلی میں سینکڑوں قسم کی مچھلیاں نظر آئیں گی۔ ایک چونٹی کو لے لیجئے، 10 قسم کی چونٹیاں آپ کو معلوم ہو جائیں گی۔
جانوروں کو لے لیجئے، درخت کو لے لیجئے، چرند پرند کو لے لیجئے، نباتات اور جمادات کو لے لیجئے، آخر یہ سب چیزیں کیسے وجود میں آ گئے؟ جن کی سینکڑوں قسمیں، یقیناً ان سب کا کوئی پیدا کرنے والا ہے، اور جو ذات پیدا کرنے والا ہے اسی ذات کو اللہ کہتے ہیں۔ وہی ذات رب ذوالجلال ہے، اس کی ایک دو نہیں، دسیوں بیسیوں صفت ہے، اس کے 99 نام ہیں، اس کے اچھے اچھے نام ہیں۔ رب بھی اسی اللہ کی ایک صفت ہے کہ وہ پالنے والا ہے، اسی اللہ کی ایک صفت ہے کہ وہ خالق ہے، اسی کی ایک صفت ہے کہ وہ رحمان ہے، رحیم ہے، اسی کی ایک صفت ہے کہ وہ رزاق ہے، اسی کی ایک صفت ہے کہ وہ غفار ہے، بخشنے والا ہے، اسی کی ایک صفت ہے کہ وہ ستار ہے، بندوں کے عیوب پہ پردہ ڈالنے والا ہے۔ گویا کہ اس بات کو ہمیں اپنے ذہن و دماغ میں ملحوظ رکھنا چاہیے کہ قرآن کے بہت سارے پیغامات ہیں، ان پیغامات میں ایک اہم پیغام یہ ہے کہ عبادت اللہ کی ہونی چاہیے۔ عبادت کہتے ہیں انتہائی عاجزی کو، انتہائی فروتنی کو، انکساری کو، تعظیم میں جھک جانے کو، اپنے آپ کو بچھا دینے کو، اور ایسی قسم اور ایسی صفت صرف اللہ کے لیے جائز ہے، اللہ کے علاوہ کسی کے لیے جائز نہیں ہے۔ نماز پڑھنا، سجدے کرنا، رکوع کرنا اور نظر و نیاز کرنا، قربانی کرنا، یہ سب صرف اللہ کے لیے ہونی چاہیے۔ آج کے اس درس میں، آج کے اس مجلس میں آپ یہ پیغام لے کر جائیں کہ قرآن کے بہت سارے پیغامات میں سے ایک اہم پیغام یہ، بنیادی پیغام یہ کہ عبادت صرف اللہ کی ہونی چاہیے، اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ خالق ہے، اللہ کے علاوہ کائنات میں جتنی چیزیں سب مخلوق ہیں، اللہ کے برابر کوئی بھی نہیں ہے۔ اللہ سب سے اعلیٰ ہے، سب سے افضل ہے، سب سے برتر ہے۔ اللہ کے مقابل میں کائنات کی کوئی چیز نہیں آ سکتی ہے، لہذا اسی اللہ کی عبادت کی جائے۔ اسی نے ہم کو پیدا کیا، اسی نے ہمیں قوت گویائی دی، اسی نے ہمیں لکھنے پڑھنے کی صلاحیتیں عنایت فرمائی، اسی نے ہمیں زندگی دی، اسی نے ہمیں موت دی، اور اسی نے ہمیں بہت ساری اچھائیوں اور بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہے۔ اس پیغام کو لیں، اللہ ہمیں بھی اپنی عبادت کی توفیق عنایت فرمائے، اخلاص کے ساتھ، محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، فروتنی اور عاجزی کے ساتھ۔ قرآن کا یہ پیغام ہے۔ اے اللہ، ہم دعا کرتے ہیں آپ سے کہ ہمیں اپنی عبادت کی چاشنی عنایت فرما دیجیے، اپنی عبادت کی لذت عنایت فرما دیجیے۔ ہماری جتنی عبادتیں ہوں وہ صرف آپ کے لیے ہوں، آپ کی ذات کے لیے ہو، کسی مخلوق کے نہ ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا